الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت عرصے کے بعد جا کے، بہت لمبے گیپ کے بعد جا کے حدیث کا جو ایکسپلینیشن اور سلسلہ تھا اس کو کنٹینیو کرنے کا ارادہ ہے آج۔ اور پیچھے مین ریزن یہی تھا کہ جو اسرائیل نے جو ایگریشن کیا غزہ کے اوپر، اور جو ایک وہ کہہ سکتے ہیں کہ ون سائیڈڈ جینوسائیڈ کی طرف جا رہے ہیں اور مسلمان جس طرح سے خاموش ہیں، تو اس کے احساس کرتے ہوئے یہ میکسیمم اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاں جہاں جن اسکول کالجز میں بات کی جا سکتی ہے وہاں تک بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ابھی اچھے خاصی جگہوں کے اوپر آلموسٹ مور دین کلوز ٹو 50 جگہوں کے اوپر ابھی بات میں ٹاک کر چکا ہوں، انشاءاللہ آگے بھی کمنگ ڈیز کے اندر ہے، تاکہ میکسیمم اویئرنیس اسپریڈ ہو سکے۔ تو ایک حدیث ہے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت ہی معروف حدیث ہے، اکثر لوگوں کو زبانی یاد ہے یہ حدیث، اور اگر زبانی نہیں بھی یاد نا تو جیسے ہی اس کے سٹارٹ ہوتا ہے نا تو ساتھ ریکال کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ کہ یہ کس حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ میں اس کے بارے میں پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کے ایکسپلینیشن کرتے ہیں، لیکن جو اس کی ایکسپلینیشن ہوگی نا وہ بھی اسی آج کل کے حالات کے ہی کانٹیکس میں رہتے ہوئے ہوگی، اس کی جنرل ایکسپلینیشن پہ میں نہیں جاؤں گا آج۔ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان، شروع کے ہی احادیث میں سے ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من را منکم منکرن، جو کوئی تم میں سے کسی بری چیز کو، منکر چیز کو دیکھے۔ ڈیٹیل میں نہیں بتایا ایسے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے نا، ایک بہت جنرل ٹرم ہے ہماری اسلامک انڈرسٹینڈنگ کی، منکر، اس کو ذکر کر دیا۔ تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے گا، فل یغیرو بہی، تو اس کو چاہیے کہ اس کو بدل دے۔ غیرو جو ہے نا، یہ غیر والا لفظ ہوتا ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ حالت غیر ہو گئی، چینج ہو گئی سچویشن، تو یہ اس سے ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو چینج کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور جو کوئی اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتا، اس کے اندر اتنے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ یہ کام کر سکے، فَبِلِسَانِهِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر اپنی زبان سے اس کو بدلے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر کوئی یہ بھی نہیں رکھتا تو پھر کیا ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو پھر کم از کم اپنے دل کے اندر نا اس اسٹیٹ کو بدلے، اس اسٹیٹ کو بدلے کہ یہ برائی ہے، اس کے ساتھ جو برائی کے ساتھ ہونا چاہیے اس پہ تو وہ ہو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ جو حدیث ہے اور یہ جن حدیث کے گروپ آف احادیث کو، جو ایک بہت مستقل ٹاپک ہے ہماری اسلامک انڈرسٹینڈنگ کے اندر، اور خاص طور پہ جو ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر، انڈیویجول، کولیکٹیو، ان کے اوپر، اس میں ایک ٹاپک آتا ہے جس کا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نیکی کا، اچھائی کا، بھلائی کی چیزوں کے اوپر تلقین کرنا، حکم دینا، اور برائی کے اوپر اس کو روکنا، اسے سٹاپ کرنا، کولیکٹیولی، انڈیویجولی وہ کرنا۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور یہ ان ٹاپکس میں سے ہے جو میں بہت عرصے سے خواہش مند ہوں کہ اس کے اوپر نا ایک تفصیلی بات کی جائے۔ کی بھی ہے میں نے بہت سال پہلے، ایک نہیں ملٹیپل موقعوں کے اوپر، لیکن وہ زمانہ تھا جب ریکارڈنگ ہی نہیں ہوا کرتی تھی، تو اس لیے کوئی ایسا ریکارڈڈ ورژن تو کوئی بھی نہیں ہے اویلیبل۔ تو اس حدیث کے اندر نا میں صرف اور صرف ذکر کروں گا آج کل کے کانٹیکس کے حساب سے۔ جنرلی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بہت لمبی طویل لسٹ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن حدیث میں دی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے، اویلیبل کیا ہے، ہمیں کہہ دیا معروف، وہ چیز جو تم بہت ویل نون ہے، تم لوگوں کے اندر جانتے ہو، تمہیں اچھی لگتی ہے، جس کے ساتھ تم لوگوں کا اچھا تعارف ہے، جو چیزیں سوسائٹی کے اندر ویل نون، ویل اسٹیبلشڈ باتیں ہیں، اوور آل اچھا مانا جاتا ہے، وہ ہو گیا معروف۔ منکر ہو گیا وہ چیزیں جو جیسے کراہت ہو، جو چیز بری لگے، ناپسندیدہ چیز ہو، اور جس کو لوگ بھی اوور آل بھی لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو انڈورس نہیں کرتے لوگ، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے منکر کا۔ تو اس حدیث کے اندر نا معروف کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ جو مکمل ٹاپک ہے نا اس کے اوپر ہم نہیں جا رہے ہیں، اور ایون ہم منکر کے بھی فل ٹاپک کو کور نہیں کریں گے۔ جو کچھ اس وقت دنیا کے اندر ہو رہا ہے، اسپیشلی جو اسرائیل کر رہا ہے، اور جس کے اوپر ہماری خاموشی ہے مسلمان اور مسلم امت کی، لیڈرز کے لیول کے اوپر اسپیشلی، اور عام عوام کے اندر بھی کافی حد تک،
اس کے اوپر اس حدیث کے خاص کانٹیکس کے اندر بات کرنی ہے ہم نے. تو لہٰذا ہم اس حدیث کو نا ڈائریکٹلی اس حدیث کے اوپر ہم جمپ ان کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیجیٹ بات بتا دی کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے گا اسے چاہیے کہ اس کو بدلے اپنے ہاتھ سے. جو اس کی پاور اور اختیار نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اس کو پھر روکے. اگر جو وہ اس کا بھی اتھارٹی اور اختیار نہیں رکھتا یا کر ہی نہیں سکتا تو پھر وہ اپنے دل میں برا جانے. اور یہ اضعف الایمان، ایمان کا سب سے ہلکا ترین کمزور ترین درجہ ہے. بس لٹکے ہوئے آپ ایک آخری تھریڈ کے ساتھ، بالکل ایک آخری نہج کے اوپر آپ پہنچے ہوئے ہیں، فیل ہونے کے بالکل قریب بارڈر لائن کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں. یہ وہ لیول ہوگا جو آپ دل میں برا جانیں گے. تو بہت انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس حدیث کے معنی جو ہے نا، جو جنرلی آپ کو نیٹ پہ جتنے بھی آپ سرچ کریں گے نا، یہ حدیث بہت زیادہ نئے راستے کھولتی ہے. تو اس لیے نا اس کو تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ یہ کہ اس حدیث کے اندر نا کسی کی بات نہیں ہو رہی کہ کون کس کو مخاطب کیا گیا ہے. بس صرف کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من رہا، تم میں سے جو منکم، تم میں سے جو کوئی بھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا لائسنس دیا. حدیث کے ایگزیکٹ الفاظ کو اگر دیکھیں کہ جو کوئی بھی برائی دیکھے گا نا اس کو چاہیے اس کو ہاتھ سے روکے. اور وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، ہمت نہیں رکھتا، اس کو فیئر ہے کہ اس کا رزلٹ بہت برا آئے گا، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ اس کو اپنی زبان سے برا بھلا کہے، اسے زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے. جو اس کی بھی طاقت، قدرت اور اختیار یا ہمت نہیں رکھتا تو اس نے اپنے دل کی حد تک رکھنا ہے. تو آپ کو نیٹ کے اوپر نا ایسے زیادہ تر اسٹینڈرڈ ایکسپلینیشن اس کی ملے گی کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. یہ بات ہو رہی ہے اتھارٹیز کی، جو لوگ اتھارٹی والے ہیں، حکمران ہو گئے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اور اگر آپ کی حکومت یا آپ کی حکمرانی اپنے گھر تک ہے تو مثال کے طور پہ میل فیملی ممبر جو ہے، جو بڑی ایج کا ہے، تو وہ اس کے لیے کیا ہے کہ اپنے گھر کے جو دوسرے مرد ہو گئے یا عورتیں ہو گئیں ان کے اوپر وہ اختیار رکھتا ہے وہ. اور جو پھر وہ اس لیول کے اوپر بھی نہیں ہے تو وہ صرف بات کی حد تک بس مینشن کر دے کہ یہ غلط ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور پھر وہ جو اس لیول پہ بھی نہیں ہے وہ بالکل دل میں برا جانے. ایک پرٹیکولر ویڈیو تو بلکہ دیکھ کے تو یہ خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ برائی کو روکنے کی چابی دی ہے اس حدیث کے اندر کہ کیا طریقہ کیا ہے سوسائٹی سے برائی کو آپ نے کس طرح روکنا ہے. اس کا ایک فارمولہ دیا ہے اور امپاور کیا ہے. یہ حدیث جو ہے نا یہ آپ کو امپاور کر رہی ہے، لوگوں کو، آپ کو اختیار دے رہی ہے، آپ کو کنٹرول دے رہی ہے کہ جاؤ برائی کو روکو. تو اس کی ایک ایکسپلینیشن جو ہے نا وہ اتنی عجیب سی آن لائن دیکھی تھی میں نے کہ پہلا جو بات ہے نا وہ تو حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے. یہ وہی کر سکتے ہیں، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، آپ کے اوپر یہ لاگو نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر لاگو نہیں ہے، یہ صرف پیپل آن ہائر اتھارٹیز وہ کریں گے. اور انہوں نے نا اس کو بہت جلدی جوڑ دیا تھا منکر کو شریعت کے ساتھ کہ وہ ان کا کام ہے شریعت نافذ کرنا. حالانکہ اس میں منکر کی بات ہو رہی ہے، شریعت کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی یہاں پہ، لیکن ان کا کام ہے کہ وہ شریعت نافذ کریں گے. تو دوسرا لیول جو ہے نا جو زبان والا ہے وہ کہتے ہیں یہ کام ہے ہم علماء کا کہ ہم علماء جو ہے نا وہ واعظ اور نصیحت کرتے رہیں، لیکچرز دیں، کیونکہ ہم صاحب علم ہیں تو لہٰذا یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ ہم یہ بات کریں گے، زبان سے روکنے کی بات کریں گے. اور جو لاسٹ والا اسپیکٹ ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ہے کہ عوام الناس کے لیے یہ ہے کہ بس عوام جو ہے نہ تو اس نے ہاتھ سے روکنا ہے اس کو کیونکہ ان کو یہ اتھارٹی دی نہیں گئی، اور کیونکہ نہ ان کے پاس علم ہے نہ سمجھ ہے تو لہٰذا وہ تو اپنی زبان سے بھی نہیں روکیں گے، ان کا کام ہے اپنے دل کے اندر اس کو رکھنا. تو وہ جو اسکالر تھے، جو مفتی صاحب تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو معاملہ ہے نا کہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس حدیث کے نا یہ 3 طبقات بیان کیے گئے ہیں. تو اس کو انڈرسٹینڈ یا اس کو سن کے نا یہ فیلنگ آئی کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا برائی کا راستہ روکنے کے لیے سب کو امپاور کیا کہ تم سب اس کے اوپر ہو، اس کو کس طرح ملٹی پلائی بائی 0 کر دیا گیا. اگر واقعی مان لیتے ہیں کہ یہ جمہور علماء کی رائے ہے یہ والی، جو کہ نہیں ہے، کافی سارے علماء دوسری بھی بات کریں گے، لیکن فار ایگزامپل اگر مان لیا جائے اسے تو یہ تو پھر دیکھیں پریکٹس ہی نہیں ہو سکتا ہے اس کے اوپر. اور بڑی تعریف کی اس ایکسپلینیشن کے اندر نا، بڑی تعریف کی انہوں نے کہ بھئی دل کے اندر بھی جو ہے نا یہ بھی ایمان ہے. تو ایمان کی علامت ہے یہ کہ آپ کے اندر بھی اگر برائی اس کو پیدا ہو رہی ہے نا،
یعنی کہ آپ ایک برائی کو دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے اور آپ کہیں میرا تو نا اختیار ہے اس کے اوپر، نہ میں صاحب علم ہوں کہ میں علماء میں سے ہوں، تو لہٰذا بس میں تو اپنا بس خاموشی سے وقت گزاروں میں اپنا. ہاں دل میں نے برا جان لیا اسے، اور کیونکہ دل میں برا جان لیا تو لہٰذا یہ تو ثبوت ہے اس بات کا کہ میں صاحب ایمان ہوں، مومن ہوں میں، تو بس ٹھیک ہے، دیٹ از گڈ انف. تو اگر یہ عوام کو درس مل جائے تو پھر عوام کو کون پرواہ کرے گا کہ کہیں پر کوئی کسی قسم کی برائی ہو رہی ہو تو آپ اس کے اوپر وہ کوئی چیز توجہ دیں گے. علماء جو ہیں، اگر تو علماء سیلریڈ کلاس ہے پھر تو بس آپ سمجھ لیں کہ ہاں جی بالکل سارا راستہ روک لیا گیا. یہ جو ابھی ریسنٹ حالات ہوئے ہیں نا، اس کے اندر آپ کو علماء کا رول نظر آئے گا، کتنا کم رول ہے علماء کا. جو برائی ہو رہی ہے اس کے اوپر آواز اٹھانا اور اس میں صحیح معنوں میں شعور دینا، پھیلانا، اس میں علماء کا کتنا ہی کم رول ہے. اور اگر ہے، اسپیشلی آپ دیکھیں جو عرب کنٹریز ہیں اس کے اندر تو آپ کو یو اے کے ایک اسکالر ملیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا کام نہیں ہے، بائیکاٹ بھی ہم نے نہیں کرنا، بائیکاٹ یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے، یہ والا ہمارا ہے کہ ہم نے یقین رکھنا ہے اپنی حکومتوں کے اوپر کہ وہ جو کام کر رہے ہیں نا وہ صحیح ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں آگے سے جو اسکالر بنے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ حکومتیں جانتی ہیں کہ کتنے فیصلوں کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے، انہوں نے کون کون سے معاہدے کر رکھے ہیں، تو عوام اس طرح کرے گی نا. تو وہ بائیکاٹ کو بھی کہہ رہے تھے کہ بائیکاٹ بھی نہیں آپ نے کرنا، بس حکومت جو ہے نا اس کے اوپر ٹرسٹ کریں آپ کہ وہ آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جائے گی. بولیں اسی قسم کی بات جو ہے نا وہ تھوڑا سا اتنا زیادہ تو نہیں، لیکن یہ کہ اسی قسم کی بات آلموسٹ جو ہے نا وہ امام کعبہ کے جو ویڈیو کلپ فلوٹ ہوا تھا وہ بھی اسی قسم کی، یعنی کہ کرسٹ آف دا میٹر جو تھا نا وہ بنیادی طور پہ وہ یہی بات کر رہے تھے کہ بالکل یہ جو ہو رہا ہے، فتنہ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بٹ فالو یور لیڈرز، کہ آپ کے جو حکمران ہیں نا وہ آپ بس بہتر فیصلہ کریں گے، بس ہم ان کے لیے دعا کریں گے اور وہ جو فیصلہ کریں گے وہ بہتر جانتے ہیں، تو لہٰذا وہ ان کے اوپر ہے. یعنی کہ ایک طرح سے ان ادر ورڈز یہ کہ جو ذمہ داری ہے نا یہ ان کی ہے، تو لہٰذا وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو وہی اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گے. ان شارٹ یہ اللہ وہ جواب دہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جواب دہ ہوں گے، بس یہ کہ ہم دعا کریں ان کے لیے. بنیادی بات ان کی یہ تھی کہ بس جو حکمران کہہ رہے ہیں نا بس اس کو آپ فالو کرو، عوام کے جذبات نہ اٹھیں، کہیں عوام کے تقاضا نہ کر اٹھے نا. تو لہٰذا علماء کے ذریعے میلو ڈاؤن کرو ان فیلنگز کو، ان تمام فیلنگز کو میلو ڈاؤن کرو. اور اگر ٹاپ لیول جو بات ہو رہی ہے ہاتھ سے روکو تو وہ صاحب اختیار کے اوپر ہی ہے. اگر صرف تو صاحب اختیار کا تو کوئی موڈ ہی نہیں ہے سرے سے. یعنی کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے a way to stop evil دیا ہے جس حدیث کے اندر، تو ہم نے تو اس وے کو اسٹاپ کر دیا کہ علماء اور حکمران نہیں کر رہے کچھ بھی تو بس ٹھیک ہے، وہ حکمران نہیں کر رہے، ہم تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کہیں گے بھی تو وہ صاحب علم وہ لوگ کہیں گے. اور اگر وہ بھی نہیں کچھ کہہ رہے تو بس ہم صرف دل میں برا جانیں گے کہ ہاں بہت برا ہو رہا ہے. بھئی میں نے بھی ویڈیو دیکھی تھی تو دل بہت خراب ہوا تھا، بہت برا ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. اور وہ بھی بس دل کے حد تک ہی رکھو آپ اپنے اوپر، زیادہ اپنے اظہار بھی نہیں کرنا اس چیز کا. تو ملٹی پلائی بائی زیرو کر رہے ہیں اس حدیث کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ملٹی پلائی بائی زیرو کر رہے ہیں. اس حدیث میں نا ایک کیا کہہ سکتے ہیں، ایک ڈیفیکلٹ پاتھ بھی ہے اس کے اندر، نو ڈاؤٹ. اور وہ یہ ہے کہ اگر امپاور کیا جا رہا ہے نا کسی کو تو کس نے کس حد تک جا کے کس چیز کو روکنا ہے. یس یہاں پہ ایکسپلینیشن کی بھی ضرورت ہے. حقیقت میں جو شریعت والے کام ہے وہ تو آپ نے نہیں کرنے جا کے، کہ آپ نے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو روکا بھی اور جا کے اس کو کوڑے مارنے شروع کر دیا آپ نے اسے، یعنی کہ اس سینس میں قانون ہاتھ میں لے لینا. تو اگر آپ اس کو شریعت کے لیول پہ نہ لے کے جائیں نا، نیچے لیول پہ رکھیں، تو مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے نا کوئی ایک چھوٹا سا مارکیٹ کے اندر آپ جا رہے تھے تو کوئی ایک برائی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی نے کسی کے ساتھ جو ہے نا بدتمیزی کی، یا کوئی جو ہے وہ کسی کا مال جو ہے نا اس نے لے لیا اور اس کو پیچھے کو اگلے کو کہہ دیا کہ بھائی نہیں بس نہیں میں دیتا. یا آپ بچوں میں سے دیکھیں جو تھوڑا سا بڑا بچہ ہوگا وہ کسی چھوٹے کو مارا ہے، وہ آپ کے بچے ہیں بھی نہیں. فار ایگزامپل آپ ایسے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، بچے لڑے ہیں، ایک نے دوسرے کو مارا ہے اس طرح کے، تو آپ کہیں بھئی میں تو اختیار رکھتا ہی نہیں ان کے اوپر، وہ ماں باپ جانے، میں تو علاقے کا کوئی ٹھیکیدار تو ہوں نہیں، میں کمشنر بھی نہیں ہوں یہاں کے علاقے کا، کمشنر دور کی بات ہے، میں تو یہاں پہ کوئی ناظم اور اس لیول کے اوپر بھی کچھ چیز نہیں، کونسلر لیول کی بھی میں کوئی چیز نہیں ہوں جس نے کاؤنسلنگ کرنی ہوگی علاقے کی، تو لہٰذا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بس میں گزر کے چلا جاؤں. تو obvious بات ہے کہ آپ کا اندر کا جو تقاضا ہوگا، جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے،
وہ آپ کو کہے گی نا کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو لمحے سے اس کو روکا جائے، اسے مت کرو، اسے مت ہونے دو اس طرح. اگر ہم لوگ اس طرح کی حدیث کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو جسٹ امیجن کریں کہ سوسائٹی جو ہے پھر تو ہر برے استھان کو اس نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ بس مجھے پولیس والا نہ نظر آئے کہیں پر، اور مجھے کہیں پر کوئی اتھارٹیز والا کوئی بندہ نظر نہ آ جائے کہ CCTV کیمرہ نہ ہو، باقی عوام الناس میں تو کوئی ڈر نہیں ہے مجھے. اور عوام الناس کے اینڈ کے اوپر وہ بھی چیلنج ہے والا کہ اس عوام الناس نے یہ بھی نہیں کرنا والی حرکت کہ جو ہمارے عام ہو جاتی ہے کہ ایک مسجد سے اعلان ہوگا فلانے نے قرآن کی توہین کی ہے، اور موب بنے گا اور چلے جاؤ جی اس کو مارو، اس کو توہین کرو، اور یہ سمجھو کہ اس کو قتل کر دینا ہی، اس کے برہنہ کر دینا، کپڑے پھاڑ کے اس کے بے لباس کر دینا، انسلٹ کرنا، ویڈیوز بنانا، اور یہاں تک کہ اس کو مار کے اس کی ویڈیو اپلوڈ کر کے تو سمجھنا کہ یہ ہم نے بڑا منکر کو جو ہے نا ہم نے روکا ہے. یعنی کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس راستے کی طرف بھی نہیں جانا کہ امپاور کا مطلب یہ ہے کہ قانون آپ کے ہاتھ میں آ گیا پورا کا پورا کہ اب آپ جزا اور سزا کے مالک ہو گئے ہیں. وہ بھی نہیں ہے کہ جزا سزا کے مالک آپ نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف وہ بھی نہیں ہے کہ جو کہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک ایکسپلینیشن دی جاتی ہے. یہ آپ کو بہت سارے جو اسکالرز نظر آئیں گے نا، جو بہت انٹرنیٹ کے اوپر انگلش اسپیکنگ اسکالرز ہیں باہر کے ورلڈ کے، وہ زیادہ اس چیز کی رائے کے اوپر آپ کو بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہیں بھئی یہ جو صاحب اختیار ہوگا نا، اور ایک دم سے وہ ایکسپلینیشن صرف لے آئیں گے کہ فار ایگزامپل اف یور ڈاٹر، اف یور وائف، یا وہ فلانا جو ہے وہ اس طرح کے لباس میں ہے تو آپ ان کو سمجھائیں گے، آپ ان کو نہیں جانے دیں گے، ہاتھ سے روک سکتے ہیں آپ انہوں نے وہ لباس اپنا اور اپنا محرم کے سامنے کس طرح ہونا ہے. فوکس سارا کا سارا نا اس ایسپیکٹ کے اوپر کیا جاتا ہے، سارا کا سارا ایسپیکٹ جو ہے نا اس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. تو اگر میں اس کو دوبارہ سے سمرائز کرنا چاہوں نا اس بات کو، تو میں یوں اس کو کروں گا کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے نا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امپاور کر رہے ہیں، صرف یہ مائنڈ میں رکھیں کہ جزا اور سزا کے آپ مالک نہیں ہیں. آرڈنری مسلم اپنے آنکھوں کے سامنے کسی قسم کی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے، چاہے وہ یہ دیکھے کہ کوئی کسی کا پراپرٹی کا نقصان پہنچا رہا ہے، چاہے وہ کسی کے توڑ پھوڑ کر رہا ہے، کوئی چیز چوری کر رہا ہے، کرپشن کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، کسی قسم کی کوئی لائن توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، تو آپ نے اس وقت اس کو روکنا ہے اپنے ہاتھ سے. سمپل سی بات ہے یہ والی کہ اگر آپ ادروائز سارے اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائیں، پھر تو جو مرضی لائن توڑے آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا کسی کو، کیونکہ آپ تو اختیار ہی نہیں رکھتے اس چیز کا. تو اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کوئی بھی چھوٹی موٹی زیادتی اس طرح کی بھی ہو رہی ہے نا، تو آپ نے اس کو اگر پاور رکھتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے روکنا ہے آپ نے. وہ نہیں کر سکتے تو آپ نے اپنی زبان سے روکنا ہے. اور دوسرے کو جو برا کرنے والے نا، جب اس کو یہ عوام الناس کا یہ فیئر ہوگا نا کہ نہیں لوگ ایسے ہیں موجود اس امت کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، کہ اگر ہم کوئی برا کام کریں گے نا تو وہ روکنے والے لوگ موجود ہوں گے ہمیں. صرف جزا اور سزا آپ کا اختیار نہیں ہے. جزا اور سزا جو ہے نا وہ اتھارٹیز کا اختیار ہے، وہ کریں گے، ان تک آپ نے کیس پہنچانا ہے والا، اور اس کو پرسو کرنا ہے آپ نے. اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے بات کہ ماڈرن ٹائمز کے اندر یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جوڈیشری الگ چیز ہے حکمرانوں سے. حکمران جوڈیشری نہیں ہوتے. جوڈیشری ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا ہے، تاکہ اگر حکمران بھی زیادتی کر رہے ہیں نا تو کوئی اور ہے جہاں پہ آپ جا کے دستک دے سکتے ہیں. جس کا ایک منظر ہمیں خلفۂ راشدین کے دور کے اندر بھی نظر آتا ہے. حضرت علی کے دور کی کتنی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ان کو جب وہ قاضی کے سامنے پیش ہوئے، حالانکہ وہ حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہے، لیکن وہ بھی قاضی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. تو جوڈیشری جو ہے نا وہ ہمارے خلافت راشدہ کے اندر بھی اس سینس کے اندر وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، تاکہ اگر آپ کا کوئی گریوینسز ہے نا تو کمپلینٹ وہاں پہ لانچ ہو سکتی ہے، اور انہوں نے 100% قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں. انفلوئنس میں نہیں آئیں گے، وہ ان سے یہ نہیں کر رہے کہ وہ ان کے یعنی کہ جو پرائم منسٹر یا وہ ہوگا نا اس کے ہیرارکی میں نیچے نہیں آتے کہیں بھی، ان کی ایک الگ ہیرارکی ہے ان کی. تو لہٰذا یہ جو سسٹم دنیا کے اندر رائج ہے، پاکستان کے اندر بھی رائج ہے. کرپشن اور ایک وہ الگ باتیں ہیں، لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب کوئی پرابلم دیکھی نا آپ نے تو آپ نے کیس فائل کرنا ہے پھر ان کے خلاف. جزا سزا کورٹس کا کام ہوگا، لیکن آپ کا کام یہ ضرور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے برائی دیکھ رہے ہیں نا تو اس وقت سرکمسٹانسز الاؤ کرتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ الٹا یہ میرے لیے خطرے کا باعث نہیں بن جائے گا یا الٹا اس سے فساد اور نہیں کریٹ ہو جائے گا، تو آپ نے اپنے ہاتھ ہی سے روکنا ہے اسے.
اور مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ڈکیتی ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ہمت کرتے بھی ہیں اس کو روکنے کی، تو اس کے اندر اگر آپ مطلب کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں کچھ کروں گا نا، یہاں پہ اقدام کروں گا تو یہ تو اپنا لائف کا مسئلہ ہو جائے گا، تو وہاں پر آپ جو ہے نا مثال کے طور پہ آپ زبان سے بات کر لیں کہ کوئی خدا کا خوف کرو، تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم کچھ جہاں سے وہ بول سکتے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مشکل ہے، حالات ایسے ہیں۔ اور اگر وہ والی کیفیت بھی نہیں ہے کہ آپ کو بالکل خوف ہے، تو پھر صرف اور صرف دل کے اندر برا جانے۔ آپ کسی ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ڈیوٹی ہے فار ایگزامپل ایگزامینیشن ہال کے اندر، تو وہاں پر آپ کیا ہوں گے، تو آپ کا اب یہاں تو آپ نے نا کہ چیٹنگ کو کسی طرح کی بھی چوری وہ ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے، اس کو تو آپ نے ہاتھ سے روکنا ہے۔ آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اور چیٹنگ ہو رہی ہے، تو آپ ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے آف کورس، لیکن آپ کم از کم انویجیلیٹر کو تو پن پوائنٹ کر سکتے ہیں نا، اور اپنی بات سے وہ اس چیز طرف کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ انویجیلیٹر جو ہے میں اس کو بھی نہیں کرتا، وہ تو آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ کیفیت ہے کہ وہ اگر میں کہوں گا تو وہ الٹا میرے اوپر پڑ جائیں گے، تو وہاں پر اس کیفیت میں اگر آپ دل کے اندر برا جان رہے ہیں، یہ ایک ریئل لائف سینیریو ہو گیا، ریئل لائف سینیریو ہو گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ڈائریکٹ اسرائیل کے اور فلسطین والے ایشو جو ہے نا، ہم اس کی طرف اب فوکس کرتے ہیں۔ تو یہ حکام کس کا تھا؟ یہ ہمارے حکمرانوں کا کام تھا کہ اگر وہ اتنی بڑی برائی اور کسی عام دور خطے کے اندر نہیں ہو رہی، اتنی مقدس سرزمین کے اندر ایک برائی ہو رہی ہے جس کے اوپر ان کے اوپر لازم تھا، ہمارے حکمران، ہماری فوج، مسلم امت کے جو دوسرے ممالک ہیں وہ ان کی فوج، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ابھی بھی ہے، کہ انہوں نے اس برائی کو اپنے پاور سے روکنا ہے۔ جو پاور ہم نے دی ہوئی ہے انہیں، جو ہمارے ٹیکسز اور ہمارے اس چیز سے جو چیز ہے اس کو چاہیے تھا کہ روکیں، اور یہ حقیقت کے اندر وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے نا وہ مول لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ نہیں کر رہے ان حالات میں ہوتے ہوئے بھی، جبکہ اس وقت سخت پکارا جا رہا ہے وہاں پہ، کس قدر پکارا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کے سب جتنے بھی آپ اپنے حکمرانوں کی شکلیں دیکھیں، جتنے بھی لوگ اتھارٹیز کے اندر ہیں، اور ہماری پوری فوج بھی، جتنے بھی اس کی لیڈرشپ ہے، جتنے لوگ اس سائیکل کے اندر آتے ہیں، سب کے سب اللہ کے آگے بہت سخت جواب دہ ہوں گے، کیونکہ ہمارے لیے 9 مئی جیسے واقعات تو ریڈ لائن ہے ہمارے لیے کہ اس کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی، اور یہ ہوگا، اور ملٹری ٹرائل کورٹ ہوگا، اور فلانا ہوگا، اور یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ تو وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، وہ کس طرح سے اسلام کے اتنے بڑے بڑے مقامات کے اوپر جدوں قتل و غارت ہو رہا ہے، اور معصوم بچے مارے جا رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں، یعنی کہ آپ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کا دل روئے گا آپ کا کہ بچے ایسے آخری سانسیں لے رہے ہیں جو ہسپتالوں کے اندر تھے، انفنٹ بچے تھے بالکل ہی، یا پری میچور بچے بھی تھے، جس طرح کوئی چڑیا کا بچہ بس آخری سانس لے رہا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے تیز تیز سانس بس اس طرح لے رہے ہیں، یا بچے ہیں جن کے بازو کٹ گئے ہیں، ہاتھ کٹا ہوا ہے، یا تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں اس طرح کر کے۔ اور ہمارے حکمران جو صاحب اختیار ہیں، ان کو کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، انہیں صرف اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے، کوئی کورٹ کے ذریعہ یہ فیصلہ آ جائے فلانی پارٹی کو ہم یوں نیرو ڈاؤن کر دیں، فلانے کو ہم یوں وہ ٹرم کر دیں، فلانے کے ساتھ ہماری ڈیل ہو جائے، سیٹنگ ہو جائے، اپنا لوٹ مار اور اپنے جو کھانا پینا اور اپنے جو ہے نا جو سیٹنگ کے ہم اپنی جو اگلی حکومت سیکیور کر لیں، یا اپنی اگلی ایکسٹینشنز جو ہے نا ہم ان کو سیکیور کر لیں، بس ساری توجہ اس کی طرف۔ تو بہت بہت جواب دہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، بہت بڑی پکڑ ہونی ہے ان سب کی اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اب ہم نیکسٹ لیول کے اوپر آتے ہیں کہ زبان سے کہنا، اور زبان کے اندر آج کل کے میڈیا کے اعتبار سے ڈیجیٹل کانٹینٹ بھی شامل ہوگا، اور جو قلم کے ذریعے جو ہو سکتا ہے نا وہ بھی شامل ہوگا، چاہے وہ گرافکس کے ذریعے، کوئی ویڈیو کے ذریعے، ٹیکسٹ ٹائپ ہوا، چاہے وہ ویڈیوز کے مطلب کہ ویڈیو آڈیو اس کے ذریعے، یا اینیمیشنز کے ذریعے، قلم کے ذریعے جو ہو سکتا ہے، جو کچھ ہو سکتا ہے، پلس یہ کہ جو آپ براڈ کاسٹ جو زبان سے بھی بات کر سکتے ہیں، چاہے وہ حکمران تک اپروچ کر کے، یا فیڈ بیک اور جو دوسرے طریقے ہوتے ہیں نا، جتنا بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو ایپس اگر دی ہوئی ہیں تو ان کے ذریعے بھی جتنا بھی ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا وٹ ایور، اس میں جتنا ہم شور مچا سکتے ہیں نا، اور جتنی ہم اپروچ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے اوپر لازم ہے، چاہے وہ کہیں اخباروں میں آرٹیکلز لکھے جائیں، ڈائجسٹ میں لکھے جائیں، سوشل میڈیا کے اندر لکھا جائے، لاگز کے ذریعے، ٹی وی پروگرامز کے ذریعے۔ جو لوگ جرنلسٹ ہیں
اور ٹی وی کے اوپر آتے ہیں, ان کے اپنے پروگرامز ہیں, ان کو چاہیے اس کے اوپر پروگرامز کریں. فورگیٹ اباؤٹ کہ کون سے ہماری لوکل پولیٹیکل پارٹی جو ہیں کون کیا کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے, کون سی پارٹی جو نون لیگ جو ہے اس کی ڈیل ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی, اور فلانی جو پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, ایک اور پارٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہوگی بھائی ہمیں تو آپ نے بالکل ہی پن ٹو دا وال کر دیا ہے, تو عمران خان کو کم از کم رہا کیا جائے, یا کم از کم کوئی, جتنی بھی یہ ساری بحث چل رہی ہے, جتنی بھی یہ بحث اور یہ آرگومنٹ چل رہے ہیں نا, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ نون لیگ جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو ان کا نعرہ تھا, تو یہ آپ خود عزت دے رہے ہیں یہ والی, یعنی کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اے ٹو زی ساری پارٹیز اور ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ صرف اور صرف فکس میچ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. یہ خواہ خواہ کروڑوں کا اور اربوں کا بلکہ خرچہ کرواتے ہیں الیکشنز کا بہانہ کر کے, پہلے سے سب کچھ مینیج کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ, جس کے اندر 20 سے 40% کے درمیان میں ریئل الیکشنز ہوں گے اور باقی سب کچھ مینیج ہو جائے گا. الیکشن سے پہلے کس کو ہرانا ہے تو اس کو پہلے سے ان کے پارٹی کے ٹکٹس اور ان لوگوں کو بالکل ڈاؤن کر دیں گے, جس طرح پہلے بھی ہوا تھا پچھلے الیکشنز میں, اور وہ دیکھا تھا. اب یہ ہے کہ صرف فلپ سائڈ ہو گئی ہے, بالکل اپوزٹ ہو گیا سب کچھ. تو جو ہم میں سے جو کوئی بات کر سکتا ہے نا, وہ اپنے حکمرانوں سے بات کرے کہ بھئی یہ غلط ہے, آپ نے اس کو نہیں ہونے دینا. آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو ہم ووٹ تب دیں گے جب آپ اناؤنس کر کے بتائیں کہ آپ لوگ کیا کریں گے. پرائم منسٹر بن گئے, پریزیڈنٹ بن گئے, آپ کیا کریں گے فلسطینیوں کے لیے, اسرائیل کے خلاف آپ کیا کریں گے. ہمیں وہ نہیں چاہیے کہ یو این میں جا کے ایک سپیچ کر دی, یا اسلامک سمٹ میں جا کے بہت سب تیار ہو کے پہنچے ہیں ادھر, بڑا رائل ویلکم ہے, بہترین مہنگے مہنگے برانڈ کی چیزیں سامنے ہوں گی, مہنگی سٹنگ رومز کے اندر میٹنگز ہو رہی ہیں انڈیویجولی, اور ایک اوور آل بس ایک بیکار سی اسٹیٹمنٹ آ جائے گی, گروپ پکچر ہو جائے گی کہ جی ہم نے یہ ہمارا سٹینس تھا کہ ہم نے کنڈیم کیا اسے اور ہم نے کال کیا اسرائیل. وہ نہیں کہ سیز فائر بس جی کو ہو جائے, اور ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہتے ہیں کہ وہ یہ کرے, نہیں وہ بھی ان کے اوپر ڈال دیا, بس ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہم نے کہہ دیا. اس کے اندر ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے حکمرانوں کے اوپر نا پریشر کریٹ کریں, پرسسٹنٹلی پریشر کریٹ کریں. کہیں پر نیوز کانفرنس, پریس کانفرنس ہوتی ہے, ٹی وی پروگرامز میں آتے ہیں, سوال ڈالے جاتے ہیں نا, پتہ لگے کہ یہ کوئی چیز امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر وہ کوئی تو توجہ دھرے. پھر ایک جو چیز عوام کچھ نہیں بھی کر سکتی نا, یعنی کہ عوام کے پاس اور کوئی اختیار ہی نہیں ہے, تو بہت گیا گزرے جو ہوتے ہیں ان میں سے یہ کہ دعا کر لی اور آپ نے پوسٹ وغیرہ اپلوڈ کر لی, جس کو وہ ایون امام کعبہ تک کے جو ہے نا وہ جا کے اس کو میلو ڈاؤن کر رہے ہیں کہ بھئی یہ حکمرانوں کا کام ہے, بس یہ آپ حکمرانوں کے اوپر چھوڑ دیں اس چیز کو, انڈیویجولی آپ کچھ مت کریں, انڈیویجولی کچھ مت کریں. وہ اس رائے کا میں بھی ہوں کہ جہاد جو ہے نا وہ انڈیویجول اور پرائیویٹ لیول کا جہاد نہیں ہوتا. قتال اور جہاد جو ہے نا وہ پرائیویٹ لیول کا نہیں ہوتا. وہ ملک جس پہ حملہ ہو گیا, جس طرح غزہ کے اوپر ہو گیا, اب ظاہری بات ہے کہ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ لوگ اب کس طرح فائٹ بیک کر رہے ہیں, لیکن یہاں سے پرائیویٹلی ملیشیاز کے ذریعے, گروپ کے ذریعے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ نہیں وہ آپ کو رزلٹ نہیں کبھی بھی دے گا. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. تو جو ہماری فوج ہوتی ہے وہ کام اس کا کام ہے, اتنے ٹیکسز سے جو پلی بڑی فوج ہے یہ ان کے کام ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر جا کے کچھ نہ کچھ سٹینڈ لینا ہوتا ہے. ایٹامک پاور, اتنی بڑی ملٹری مائٹ, اور یہ, اور ہم خود کہتے آ رہے ہیں کہ یہ اسلامی دنیا کا پہلا بوم ہے, اور اسلام کا جو ہے نا یہ اسلامک بوم ہے, پاکستان کا بوم نہیں ہے صرف, یہ مسلم ورلڈ کا ہی ہے. تو بھئی کس کام آئے گا اگر ہماری مسجد اقصی ہی محفوظ نہیں ہے, اور وہاں کے لوگ ہی محفوظ نہیں ہیں, اور ارض مقدس ہی محفوظ نہیں ہے, تو پھر وہ کس کام آئے گی. وہ تھریٹ کس لیے, وہ ڈیٹرنس جو آپ نے رکھی ہوئی ہے ڈرانے کے لیے, وہ کس لیے رکھا ہوا آپ نے. بائیکاٹ والی بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افیکٹو کام ہے. ہم برائی کو اپنے ہاتھ سے اس طرح تو نہیں روک سک رہے, زبان سے کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہاتھ سے یہ ریلائزیشن ہوگی جس کے اوپر میں تو پتہ نہیں کب سے یہ باتیں کرتا آ رہا ہوں, یہ والی ان نون ڈاکٹرز آف دا ماڈرن ورلڈ والے سے, کہ یہ ان کے برانڈز ہیں, ان سے دور رہیں. اور پھر وہ جو کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بھی, اور وہ بھی, یہ سارے گروپس اتنے بڑے بڑے, گوگل سے لے کے, کہ سب بڑے بڑے جوئش کمپنیز ہیں. یہ گوگل, فیس بک, مائکروسافٹ کے جو فاؤنڈرز جتنے بھی تھے, اسٹارٹ جہاں سے ہوا تھا, اور آلموسٹ ہم واٹ ایور وی آر یوزنگ نا, وہ گھوم پھر کے بڑے بڑی انہی کمپنیز کے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر وہ بھی. تو میں بات ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہوں کہ بھئی اصل سولوشن تو یہ ہے کہ ہم اپنے ایسے پروڈکٹس نکالیں. ظاہر بات یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سارے کے سارے میں اپنے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر کے بیٹھ جائیں اور کچھ بھی نہ بچے ہمارے ہاتھ میں, اور اب بالکل ہی ہماری چیز سے کٹ آف ہو جائیں. ایک پلاننگ کے ساتھ پروسیڈ کیا جائے تو کچھ آؤٹ پٹ نکل سکتا ہے نا اس چیز کا. میں تو کب سے یہ باتیں کرتا آ رہا ہوں,
لیکن اینی وے اگر ہم لوگ اس چیز کو نا وہ کریں بوائیکاٹ اور اس کا، تو کم از کم یہ ریلائزیشن کہ بھئی ہم ان کے فنڈرز نہ بن رہے ہو، ہم سپورٹرز نہ بن رہے ہو. اور حقیقت میں آپ دیکھیں نا، آپ جا کے میک ڈونلڈس کے باہر جا کے دیکھیں، آپ کو حقیقت میں نظر آئے گا کہ واقعی بوائیکاٹ نظر آ رہا ہے آپ کو. میں اپنے بچوں کے ساتھ ہائیکنگ کے اوپر گیا ہوا تھا، تو وہاں پر جو راستے میں جتنے بھی جوس والے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بیچ رہے ہوتے ہیں، سب کو یہ کہا کہ اچھا یہ آپ نے یہ جو رکھا ہوا ہے نا سلائس مینگو اور یہ فلانی برانڈ رکھا ہوا ہے اور یہ فینٹا اور یہ نہ رکھیں، ہم یہ نہیں لے سکتے نا. آپ ایسا کریں کہ آپ اس کی جگہ لوکل پاکستانی برانڈ اور وہ جوس ہے نا وہ آپ لیں. ایک ریسٹورنٹ کے اندر گئے تھے کچھ دن پہلے، تو وہاں پر ریسٹورنٹ میں جی آرڈر پلیس کر دیا، آرڈر پلیس ہو گیا. پانی کہاں سے، پانی کون سا ہے؟ پانی انہی کمپنیز کا ہے، یہی پیپسی، کوک اور یہ نیسلے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ایکٹیولی سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں، یہ ہم نے نہیں لینا. اچھا ہمیں باہر سے جا کے ہم کوئی اور لے آئیں، باہر سے جا کے کوئی اور لیں. پھر باقاعدہ فیڈ بیک فارم لکھ کے دیا انہیں کہ آپ پلیز یہ نہ کریں کہ آپ یہ والے جو برانڈز ہیں نا، فوڈ کوالٹی بہت اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن ڈرنکس آپ یہ آفر کرنا چھوڑ دیں والی. جا کے ان سے بات بھی کی، پھر اس کے بعد جا کے نا مینجمنٹ سے اچھی طریقے سے بات کرے، کہا کہ یہ میں نے فیڈ بیک لکھا ہے تو آپ پلیز اس کا خیال کرنا. تو لہٰذا اگر ہم سب یہ کرنا شروع ہو جائیں، آپ کے محلے کے اندر دکاندار جو ہوں گے جتنے بھی، وہاں پہ جا کے آپ بات کریں کہ یار یہ اس کو تو چھوڑ دو، اب یہ والی آئس کریم لانا چھوڑ دو، یہ والے جوس، یہ شیمپو، ان کو چھوڑ دو، یہ نیا سٹاک مت لاؤ، اپنا لوکل برانڈز آپ لے کے آؤ. وہ اس کی جو خبر ریز ہو رہی ہے نا اور جو ہوگی، وہ آپ کا ایک رول ضرور ہے، وہ آپ کا جو ہاتھ سے نہیں روک سکتے نا اس سینس میں. اگر ہم لوگ تو کم از کم یہ ان کا ہاتھ جو ہے نا، ان کا ہاتھ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں نا، ان کے ریسورسز کٹ ڈاؤن کرنے کا تو سورس بنے نا آپ لوگ، کہ وہ جو جس طرح سے وہ فنڈنگ اور جو وہ قتل عام کے اوپر کہے ہوئے ہیں، آپ وہ چیز کے اندر نہ بڑھے ہو. اگر کر سکتے ہیں نا تو حق بات کو زبان سے ادا کریں، حق بات کو زبان سے ادا کریں اور اس سے مت ڈریں اس معاملے میں کہ یہ بات اگر میں کروں گا تو میرا یہ لاس ہو جائے گا، میرا یہ نقصان ہوگا، میرا یہ ہوگا. کوئی چیز جزا سزا اپنے ہاتھ میں نہیں لینی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، لیکن یہ جو حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہمیں امپاور کرتی ہے کہ ہم جب بھی برائی کو دیکھیں گے تو ہم اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہم ہاتھ سے روکیں، جزا سزا نہیں کرنی ہم نے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو یہ کہا ہے. ظاہری بات ہے کہ جو صاحب اختیار تھے ان سے پوچھ ہوگی، ان سے تو پوچھ ہوگی نا، وہ تو اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہوں گے، اس سے پوچھ نہیں ہوگی کہ مثال کے طور پہ کسی کے آنکھوں کے سامنے ایک برائی ہو رہی ہے، وہ صاحب اختیار نہیں تھا اور وہ کسی اور خوف کے مارے اگر وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا، یا تھوڑی سی اس نے کوشش کی اور اس نے کہا نہیں اب میں اگر روکوں گا نا اسے تو یہ اور زیادہ مسئلہ پھیل جائے گا، بڑھ جائے گا، اس سے وہ والی پوچھنی ہوگی جو حکمرانوں سے پوچھ ہونی ہے. لیکن یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کے اوپر ڈالا ہے کہ تم سب کا کام یہ ہے کہ برائی کو جب دیکھو گے تو تم نے روکنا ہے اسے، ہاتھ سے، زبان سے روکنا ہے اسے، غلط کہنا ہے. سب سے گیا گرجا درجہ یہ ہوگا کہ اپنے دل کے اندر اس کو بس مان لیا کہ ہاں بھائی یہ بہت برا ہے، اور یہ بالکل لیسٹ لاسٹ تھریڈز آف ایمان کے اوپر آپ لٹکے ہوئے ہوں گے، اس سے اوپر آپ کا ایمان نہیں ہوگا. دل کے اندر کیسے برا جان سکتے ہیں آپ؟ اگر آپ کو نہ علم ہے اس چیز کا، نہ آپ کے پاس نالج ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، آخر سنتے آ رہے ہیں تو یہ کیا، وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ آپ کو کانٹیکسٹ ہی نہیں پتا باتوں کا، اور آپ کو صرف یہ لگ رہا ہے کہ ہاں بس بھئی کچھ لوگ ہیں جو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ان کا کام پتھر مارنا ہے، ان کا کام ہے کہ گولیاں چلانا بس، اور یہ ہر وقت دیکھتے رہیں گے ہم لوگ، اور آپ کو کانٹیکسٹ ہی نہیں پتا کہ کیا ہے، کیوں امپورٹنٹ ہے. تو وہ ظاہری بات ہے کہ پھر آپ کے دل کے اندر وہ جذبات ہی نہیں ہوں گے، سیدھی سی بات یہ ہے. پھر آپ کو تو پرواہ نہیں ہوگی کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ اچھا کیا خبر کیا آئی ہے، اچھا 11,000 مر گئے ہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے، اب کتنے مر گئے ہیں، اور 13,000 تک چلے گئے بات، اوہ اچھا چلو بہت زیادہ لوگ مر گئے ہیں. پھر تو صرف آپ کے لیے کاؤنٹ چل رہا ہوگا کہ اگلا کاؤنٹ کیا ہے، اگلا کاؤنٹ کیا ہے، اور آپ کی اصل توجہ جو ہے نا وہ ہو گیا جی ورلڈ کپ تھا، چلے ورلڈ کپ تو ختم ہو گیا، لیکن فلانا تھا، فلانا ایونٹ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو دل کے اندر تو آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے. یہ تو دل کی کیفیت بھی وہ ہے نا کہ آپ کوڑ رہے ہو دل کے اندر، یہ تو وہ والی کیفیت ہے کہ آپ دل کے اندر کوڑ رہے ہو کہ میں کچھ کر سکتا، اگر میں کچھ کر سکتا، کاش میرے پاس یہ اختیار ہوتا، کاش میں یوں کر سکتا ہوتا. یہ اس کیفیت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو کیفیت ہوگی نا کہ جو بس کچھ بھی نہیں کر سکا، نہ زبان سے کچھ کر سکا، نہ ہاتھ سے کچھ کر پایا، لیکن دل اس کا جل رہا ہے، کوڑ ہے اس کا دل، پریشان ہے وہ اس کے اوپر، اپسیٹ ہے، اس کا دل کہیں اور نہیں لگ رہا. یہ وہ بندہ ہوگا جو یہ ایمان کا یہ انٹائٹلمنٹ حاصل کرتا ہے، جس کا دل اپسیٹ ہوگا.
یہ نہیں کہ جب کوئی سوال پوچھا جائے تو بس کہتے ہیں ہاں بھائی دل میں تو ہم برا جانتے ہیں، باقی وی ڈونٹ کیئر ایٹ آل، ہمیں تو پرائی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو ایون بودریشن بھی نہیں ہے، جگہوں کا نام بھی نہیں پتہ، ہمیں تو تاریخ ہی نہیں پتہ ہمیں اس سے متعلق، اسلام کے احکامات کے ہمیں تو وہ بھی نہیں پتہ، اسلام کے لیے کیا چیز ویلیوبل تھی وہ بھی نہیں پتہ ہمیں، تو بس وہ ہاں بالکل میں بھی اس کو برا سمجھتا ہوں، میں بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا. یہ اس حدیث کے اندر بات نہیں ہو رہی. پہلا نہیں کر سکا، دوسرا بھی نہیں کر سکا، آخری اور آخر میں کوڑ رہا ہو وہ کیا کسی طرح سے میں کچھ کر سکتا، کسی طرح سے اگر میرے پاس اختیار ہوتا تو میں کچھ کرتا اس کے لیے. یہ اس کیفیت کی بات ہو رہی ہے، اس بے بسی کی بات ہو رہی ہے اور اس تڑپ کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے ہیں، جو اللہ کے رسول نے ہمیں طریقہ کار بتایا کہ کس طرح سے شر اور برائی کا راستہ روکا جا سکتا ہے، کاٹا جا سکتا ہے اس کا ہاتھ، ان کے اوپر ہم لوگ حکمت اور سمجھداری کے ساتھ ہم عمل کر سکیں، کیونکہ ہم اس فتنے کے دور کے اندر ہیں جہاں پہ برائی کو برائی کہنا ہی بہت بڑا مسئلہ پڑ گیا ہے، اور اس کے بارے میں خود جو مرضی ہوتا رہے، آپ کچھ بات کہیں گے تو وہ بالکل ہی ایک اپوزٹ چیز ہے. اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں نا، یہ بس چند اور ہفتوں کے جذباتی لوگ ہیں، کچھ اور عرصے تک ریلیز نکال لیں گے، پھر بعد میں ٹھنڈے پڑ جائیں گے، کہیں گے چلو کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے تو کوشش کی کچھ بھی نہیں ہوا، چلو دوبارہ لگ جاتے ہیں میکڈونلڈس کی لائن کے اندر، دوبارہ یہ کافی پیتے ہیں، یا دوبارہ نسلے کا یہ کرتے ہیں، یا دوبارہ وہ کھاتے پیتے ہیں. کیونکہ نسل در نسل انہوں نے ہمیں اس چیز میں لگا دیا نا، اتنے زیادہ لگا دیا کہ اس وقت آپ کوئی برانڈ اٹھا کے دیکھتے ہیں کنزیومر آئٹم کا، حقیقت کے اندر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار پھر پیچھے رہ کیا جاتی ہیں چیزیں. پچھلے چند سالوں میں ہمارے ساری تو لوکل برانڈز ختم ہو گئے نا، آلموسٹ سارے کے سارے آلموسٹ لوکل برانڈز ختم ہو گئے. ابھی آپ مثال کے طور پہ کوئی شیمپو کی بات کریں، اگر آپ کے شیمپو کون سا ہے جو نہ ہیڈ اینڈ شولڈرز ہو، کیا کہتے ہیں، نہ پینٹین ہو، نہ سنسلک ہو، نہ وہ کلیئر یا پتہ نہیں جو بھی نام ہے اور شیمپوز کے نا جتنے بھی ہیں، تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے، آپ کے پاس آپشن ہی کیا رہ جائے گا، رائٹ. دان صاف کرنے والے جو پیسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کہیں کہ رہ ہی کیا جاتا ہے اس کے، مجھے شاید کوئی ہمدرد کا، کوئی میڈیکیم کا کچھ ہوگا، جو کہ میڈیکیم تو ویسے بھی وہ یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ڈیلی شیلف فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ ہے بھی نہیں، وہ میڈیکیٹڈ ہے. تو صرف سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ برانڈس ہوں گے، میرے پاس زیادہ علم تو ہے نہیں ان چیزوں کا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے سال انہوں نے ہمیں اس کے اندر لگا دیا ہے کہ ہمارے لیے وہ چیز بھی مشکل ہے. لیکن ثابت قدم رہیں آپ لوگ، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، زبان سے روکنے کی کوشش کریں، اور دل میں کوڑیں اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکال دیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا، کہ یہ جو ظلم ہے نا یہ کسی طرح سے یہ رکے گا، کسی طرح سے رکے گا. امت مسلمہ کا یہ حال ہے، امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھیں کہ 73 کے اندر اتنی ہمت تو کر لی تھی نا کہ آئل کے لیے راستہ روکا تھا کہ آئل ہم آپ کو سپلائی نہیں کرتے، لیکن ابھی تو ہمیں اتنی دھمکی دینے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں مسلم کنٹریز کا نا ایک فارن منسٹرز کا ایک ڈیلیگیشن گیا ہے، پہلا سٹاپ ان کا چائنا ہے. تو ٹھیک ہے، میں اس بات کو اس سینس میں تو انڈورس کروں کہ چلو کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ انٹرنیشنل لابی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، چائنا کے پاس سب گئے ہیں کہ چائنا پریشر کریٹ کرے. لیکن امت مسلمہ اتنی کئی گزری ہو گئی. اب یہ جو OIC کے 57 کنٹریز ہیں، 57 کنٹریز ہیں، ہم نام بھی نہیں یاد کر سکتے، اتنے کنٹریز ہیں، اور کنیکٹڈ بلاکس کے اندر ہے. یہ پورا یونٹ ہمارا بنتا ہے، سارا یہ پورا یونٹ بنتا ہے. کہاں سے دیکھیں، انڈونیشیا سے لے کے، ٹھیک ہے انڈیا ایک بیچ میں بڑا ملک آ گیا، آبادی پاکستان سے بھی زیادہ مسلم آبادی ہے وہاں پہ، لیکن وہ ایک اس کو کرتے ہوئے باقی اب تھرو آؤٹ مڈل ایسٹ اور کہاں ٹرکی اور افریقہ کا بھی دیکھیں، اینڈ تک موروکو تک آپ جاتے جائیں. یہ سارا لمبا ون یونٹ ہے مسلم کنٹریز کا. ہم مانے کہ اگر اپنا ٹریڈ روٹ، ایئر روٹ اور اپنا جو سی اور وہ ہے، ہم اس کو ذرا نو کہیں نا ایک منٹ کے لیے، تو آپ دیکھیں پوری دنیا جیم ہو جائے گی، پوری دنیا جیم ہو جائے گی اگر ہم ایک دفعہ ون یونٹ ہو کے کہہ دیں. اور ہم یہ نہ کہیں، ہم کہیں گے ٹریلر کے لیے نا ہم یہ صرف کریں گے ہم لوگ اتنے گھنٹوں کے لیے، لیٹ سپوز 12 گھنٹوں کے لیے اسرائیل کو روکا جائے، ورنہ ہم ایئر، لینڈ اور سی کے روٹس کو نان کمپلائنس کنٹریز کے لیے جو اس کو کنڈیم نہیں کرے، ہم 12 گھنٹے کے لیے بند کر رہے ہیں. اب دیکھنا اتنا پینک کریٹ ہوگا، اتنا پینک، کوئی جنگ کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو، صرف جنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ یعنی کہ آپ زبان کے حد تک ہی رہیں گے نا تو آپ کا کام ہو جائے گا والا. لیکن بس امت مسلمہ جو ہے وہ بس ترس گئی ہے کسی ایک اچھی لیڈرشپ کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.